بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کے جوابات ملاحظہ کر رہے ہیں، کس طرح سے علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی آواز میں انہی کے لکھے ہوئے شکوے کو خوبصورتی سے کلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کے ہم 17ویں بند کی طرف چلتے ہیں۔ 17 ہمارا آج یہ سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دنیا میں یہ شور مچ گیا ہے کہ یہاں سے مسلمان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ پہلے تھا نا کہ کعبے کے نگہبان گئے، تو یہ نابود یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا، کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، مسلمان کہیں تھے بھی صحیح، ایکچولی آپ کہیں مسلمان تھے بھی صحیح، جو آپ کے اندر مسلمانوں والی کوالٹیز تھیں بھی صحیح، کیونکہ وضع میں تم ہو نصارہ، دیکھنے میں تم جو ہے وہ کرسچنز جیسے ہو، تمہارا چلنا پھرنا بولنا پہننا ہر چیز جو ہے وہ کرسچنز جیسی ہے، تو تمدن میں ہنود کہ جو ہے وہ اسی طرح باقی تم زندگی کی چیزوں میں انڈینز کو جو ہے وہ کاپی کر رہے ہو۔ آپ جو ہیں وہ ہولڈ آن سوری آپ جو ہے وہ تمدن میں ہنود، اپنے کلچر میں آپ ہندوستانی ہو، اپنے کلچر میں آپ جو ہے وہ ہندو ریلیجن سے انسپائرڈ ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ان ایسے مسلمانوں کو تو دیکھ کر یہودی بھی شرما جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک شعر آفاق شعر، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یعنی تم مختلف ذاتوں کے تو ہو، ذات سے تو پہچانے جاتے ہو کہ جی یہ سید ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مرزا صاحب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ اپنی ذات قبیلے سے پہچانے جاتے ہیں، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، خود گدازی نم کیفیت صہبایش بود، خالی از خویش شدن صورت مین آیش بود۔ ٹھیک ہے، یہ آخری شعر فارسی کا بھی آ گیا یہاں پہ۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، دم تقریر جب بات کر رہا ہو، کوئی تقریر کر رہا ہو یعنی تقریر کا دم بھر رہا ہو، سانس میں سے آواز نکل رہی ہو، جب بات کر رہا ہو تو مسلم کی صداقت بے باک نکلتی تھی، کہ وہ سچا آدمی ہوتا تھا۔ جب مسلم جب بولتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر کی باتوں میں ملاوٹ نہیں ہوئی ہوتی تھی، وہ کسی سے بغیر ڈرے جو ہے وہ سچائی بولتا تھا، اور جسٹس کی بات کرتا تھا، جو سچ ہوتا تھا اس میں اپنے والدین کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ عدل اس کا تھا قوی، قوی سے مراد طاقتور، لو سے مراعات سے پاک، لو سے مراعات کہتے ہیں کسی بھی آپس میں اس کو کیا انگریزی کا لفظ ہوگا، کہ اس کو کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشنز نہیں تھیں اس کی میٹیریلی، وہ کسی چیز سے جو ہے وہ ڈر کے کوئی چیز اپنی روک نہیں لیتا تھا کہ کس طرح سے وہ کسی چیز کی اس میں ملاوٹ کر دے، کوئی جو ہے وہ اپنا مفاد درمیان میں لے آئے، وہ مفاد پرستی سے پاک تھا، ان ساری چیزوں سے اوپر تھا۔ شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، جو ایک مسلم کی نیچر تھی، اس کا جو مسلم کی جو نیچر کا جو درخت ہے وہ حیا سے، ہماری آنکھوں میں حیا ہوتی تھی مسلمانوں کی، وہ حیا کے پانی سے مسلم بڑا ہوتا تھا، وہ چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو، ان کی آنکھوں میں ان کے کام میں ان کی چیزوں میں حیا ہوتی تھی۔ تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، شجاعت میں یعنی بہادری میں، یعنی آگے بڑھنے میں، لوگوں کے سامنے آنے میں وہ فوق الادراک تھا، یعنی اس کا ادراک نہیں کیا، تدارک نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ عزت ہوتی تھی، اتنی زیادہ جو ہے اس میں بریوری ہوتی تھی، بہادری ہوتی تھی۔
خود گدازی نم کیفیت صحبائش بود. خود گدازی یعنی اپنے آپ کو جو جلانے کا اس کا مرحلہ تھا، وہ اس سے کیا کرتا تھا، شراب کی طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے انڈیل دیتا تھا، مکمل ختم کر لیتا تھا. اس کو اتنا مزہ آتا تھا جس طرح کسی کو شراب پی کے کوئی مزہ آتا ہے، اس طرح اس مسلمان کو اپنے آپ کو جلا کر اپنے دوستوں کے نام کر دینا، اپنی کمیونٹی کے نام کر دینا، یہ اس کی محبت کا ایک طریقہ تھا. خالی از خویش شدن صورت مینایش بود. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو خالی کر لیتا تھا. ایک جو ہے وہ باٹل خالی ہو جائے جب شراب کی اور آخری قطرہ بھی گر جائے، یعنی پانی کی بھی اگر کوئی باٹل ہو یا کوک کی باٹل ہو، جو مرضی ہم سمجھ لیں، اس سے جب خالی ہو جائے بالکل، تو وہ جو اینڈ ہو کر بالکل خالی، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو خالی کر لیتا تھا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے ارد گرد بہتری لانے کے لیے. ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. ہر مسلمان رگ باطل سے مراد ہے ایک باطل کی وینز، یعنی ناحق کی کفر کے جو اندر خون دوڑ رہا ہے، اس کے لیے وہ نشتر تھا. نشتر کے دو معنی ہیں. ایک تو نشتر کا معنی ہے تیر کا، کہ نشتر چلایا، تیر چلایا. دوسرا نشتر کے معنی یہ بھی ہیں، ایک جو پراپر ایک تیر جیسے، یعنی پوائنٹڈ ایک ٹول ہوتا تھا اور ہوتا ہے، جس ٹول سے جو ہے وہ آپ کچھ وینز کو کاٹ کر اس میں سے گندا خون الگ کرتے تھے اور صاف خون اندر چل پڑتا تھا، جس وجہ سے آپ نے نشتر میڈیکل کالج کا بھی پاکستان میں نام سنا ہوا ہوگا. تو وہ نشتر جو ہے آپ کا، ایک سیکنڈ سوری ہولڈ کیجئے. نشتر جو ہے وہ یعنی کفر، ہم واپس آتے ہیں کفر کو، وہ نشتر کی طرح اس میں سے گندا خون الگ کر کے اس کو توحید پر واپس لانے کا کام کر لیا کرتا تھا مسلمان. اس کے آئینہ ہستی میں، اس کی ذات میں، اس کے ذات کے مرر میں، اس کی پرسنالٹی میں عمل جوہر تھا. ایکشن، وہ ایکشن سے بھرا ہوا تھا. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا تھا، وہ مسلمان کر رہی ہوتی تھی، اور وہ آگے سے آگے بڑھ رہا تھا اسی ایکشن کی بنیاد پر، یعنی پریکٹیکلٹی کی بنیاد پر اور ایویڈنس کی بنیاد پر، یعنی اس کو مشاہدہ جس کو کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ جس کو کہتے ہیں، ایکسپیرینس جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو آگے سے آگے جو ہے وہ لے کے جاتا تھا. وچ از وائی سائنٹیفک جتنی بھی جو ہیں وہ ایجادات ہیں ان میں مسلمان بہت آگے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بار بار ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر کیا ہوگا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، اپنی طاقت پہ اسے بھروسہ تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. تم موت سے ڈرے ہوئے ہو کہ یہ موت نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں، زندگی ختم ہو جائے گی. اس کو کوئی اس طرح کا ڈر ہی نہیں تھا، وہ صرف اللہ میاں کے سامنے حاضری سے ڈرتا تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، ازبر ہوتا ہے یاد، مکمل یاد، زبانی کوئی چیز اگر آپ کو یاد ہو اس کو کہتے ہیں ازبر. تو اگر آپ کو، یعنی جو باپ کی ہماری باتیں ہیں، ہمارے والدین کی جو کوالٹیز ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی جو کوالٹیز ہیں، وہ اگر ہم میں نہیں آئیں گی تو ہم نے دنیا کیسے چلانی ہے. پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پدر کہتے ہیں باپ کو، اور پسر کہتے ہیں بیٹے کو. پھر پسر قابل میراث سے پدر، قابل میراث، میراث کہتے ہیں آپ کو جو انہیریٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ جو انہیریٹنس تھی ہمارے، یعنی انہیریٹنس میں ہمیں ملا اسلام، یعنی جو اچھا اسلام تھا، جو کہ قوی اسلام تھا، جس میں لوگوں میں آپس میں محبت تھی، دنیا کے اوپر حکمرانی تھی، وہ پھر ہمیں نہیں مل سکے گی اگر ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں جو ہمارے باپ دادا میں تھی. وہ ہم آٹومیٹکلی لوز کر جائیں گے. اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مطلب کچھ لوگوں کی جن کی زمینیں ہوتی ہیں، پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ سارے بچے بیٹھ کے کھا جاتے ہیں جب اس کو وہ آگے چلا نہیں پاتے ہیں. ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ہمارا شاید شکوہ کا، جواب شکوہ کا سب سے ضروری شعر ہے کہ کس طرح ہر کوئی جو ہے وہ مست مئے ذوق تن آسانی، آسان، وہ بس اس کی آسانی کی شراب میں ہے. کوئی شارٹ کٹ ہو یا کوئی ایزی وے آؤٹ ہو اور بس وہ مل جائے کسی طرح، وہ نہیں ہے. مشکلات میں سے نہیں گزرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جلانے کا کوئی کام نہیں کرنا.
نہ مسلمانوں کا وہ طریقہ ہے، نہ یہ انداز مسلمانی ہے. مسلمان تو خطروں سے لڑنے والے مشہور ہوئے ہیں. حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے. نہ ہمارا دل ایسا ہے کہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا ہے، ٹھیک ہے، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے، جو دنیا سے بالکل بیگانہ ہے. یعنی مٹیریل پوزیشن سے لے کر مٹیریل تھاٹس جس شخص کو تنگ نہیں کر سکتی ہیں، وہ اتنا جو ہے وہ طاقتور انسان ہے اپنے دل کے حوالے سے. نہ تو ہمارے اندر ہمارا دل اس طرح کا مضبوط ہے، نہ دولت عثمانی ہے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی ہمارے پاس دولت ہے. تو نہ ہاتھ میں پیسہ ہے، نہ دل میں اللہ ہے. کسی بھی طرح سے ہم اللہ والے ہیں ہی نہیں. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ یعنی نہ تم ہاتھ میں امیر ہو، نہ تم دل میں امیر ہو، یعنی نہ تم ہاتھ سے امیر ہو، نہ تم دل سے فقیر ہو. تو پھر تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ تم اپنے جو ہے وہ اسلاف سے، تم اپنے بڑوں سے یعنی اپنے بزرگوں سے کسی بھی تمہارا کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی اسپرچولی تم ان سے کنیکٹڈ ہو؟ کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس وجہ سے ان کی عزت تھی، اس وجہ سے وہ دنیا میں پھیلے تھے. تم نے تو قرآن ہی چونکہ چھوڑ دیا، تارک قرآن کر دیے ہو تم، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ترک کر دیا ہے، تو تم نے خوار ہی ہونا ہے نا. تم نے اس سے آگے تو نہیں بڑھنا ہے دنیا میں، اس سے آگے تو نہیں جانا ہے. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطابی، وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کہ بھی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. ٹھیک ہے، یہ وہی یعنی اسلاف کی اب اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہے ہیں. کیونکہ ہم علامہ اقبال کے شکوہ میں ہمیں نظر آیا تھا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی چیزیں کی، یہ کی، تو اب آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ تم نے نہیں کی، وہ تمہارے بزرگوں نے کی ہیں. وہ ان سے سیکھو کہ وہ کیا کوالٹیز تھیں جو تم میں نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز، تم ہو آپس میں غضبناک. ایک دوسرے کے اوپر ہم پڑے ہوئے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جہاں مل رہے ہیں بیٹھ کے اس کو، وہ چاہے کورٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ مل جائے، چاہے کسی کے گھر میں کوئی لیٹا ہوا مل جائے، چاہے ہمیں کوئی جو کسی کی ایجنسی کسی کو اٹھا کے مار دے، جہاں مرضی کوئی مل رہا ہے ہم اس کو قتل کر رہے ہیں. قتل نہیں کر رہے تو یہ کوشش ہماری ضرور ہے کہ کسی طرح یہ اگلا شخص جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے. اس کی جو ہے وہ جتنی اس کی خطائیں ہیں، اس سے بھولے میں ہوئی ہے یا سامنے ہوئی ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھ کے ہم اس بندے کو ذلیل و رسوا کر دیں. وہ آپس میں رحیم. وہ جو پہلے لوگ تھے وہ آپس میں ان کی تو محبت تھی، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے لوگ تھے. رحم آپس کا رول، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتے کا جو بیسس ہوتی ہے وہ رحم ہوتی ہے کہ یار یہ بھی میرے ساتھ اللہ کے دربار میں موجود ہے تو کچھ نہ کچھ میں اس کے لیے آسانی کروں، بہتری کروں. لیکن وہ الٹا ہم غضبناک ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ایک کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ سکتے ہیں. تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم. تم خطائیں کرتے بھی ہو، تم خطائیں دیکھتے بھی ہو. ٹھیک ہے، کہ دوسروں کی غلطیاں پکڑتے بھی ہو، خود غلطیاں کرتے بھی ہو. اور وہ خطا پوش و کریم، وہ غلطیاں چھپاتے تھے، وہ پردہ رکھتے تھے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے پہ رحم سے کام لیتے تھے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم. اوج ثریا اونچا آسمان، یعنی ثریا جو ہے وہ ستارہ ہے، بڑے اونچا، یعنی ستارے کا نام ثریا ہے. تو یعنی چاہتے سب ہیں کہ وہ اللہ میاں کے پاس پہنچے، اتنے ٹاپ کے وہ لوگ ہوں. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. پہلے تمہارے اندر کوئی ایسا ساؤنڈ ہارٹ پیدا تو ہو، ایسا دل جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو، جس کو اٹھتے بیٹھتے صرف اور صرف اللہ یاد آ رہے ہو. تمہارے اندر وہ قلب سلیم جب ہوگا ہی نہیں تو تم نے دنیا میں پھیلنا کس طرح ہے، کوئی کام کرنا کس طرح ہے، اللہ کے برابر تم نے پہنچنا کیسے؟ کیونکہ قیامت کے دن صرف ایک چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے، وہ ہے قلب سلیم. یعنی اگر ہم ساؤنڈ ہارٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو ہماری بچت ہے، ورنہ کوئی بچت نہیں ہے. اب اگر قلب سلیم ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی پہلوں کے پاس کیا تھا؟ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر کہ بھی. تخت فغفور جو ہے وہ چائنیز جو ڈائنسٹی تھی، اس کو جو ہے وہ فغفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جو چائنیز ڈائنسٹی کا تخت تھا، یعنی ان کی بادشاہت، ادھر تک جا کر مسلمانوں نے کانکر کر لیا، یعنی وہ بھی مل گیا. اور سریر کہ بھی، کہ خسرو جو ہے یہ پرشین وہ تھے، کیا کہتے ہیں، یعنی ڈائنسٹی تھی، پرشین ایمپرر تھے. پرشین ایمپائر پورا کا پورا، اس کو بھی مسلمان نے کانکر کر لیا. ان کی سریر کہلاتی تھی وہ جگہ جس پہ بیٹھا جاتا تھا. تو سریر کہ بھی آپ کا ہے، تخت فغفور بھی ان کا تھا. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. کہتے تو تم ہو کہ بھائی
کہ تم نے جو ہے وہ فلاں جگہ قبضہ کیا تھا یا ان لوگوں کو ہلا دیا تھا، لیکن تمہارے کوئی اپنے اندر بھی طاقت ہے یا بس سٹوریاں سنا کے تم خوش ہو دنیا کی باہر کی آگے کی؟ اپنے اندر کیا طاقت ہے جو تم نے پیدا کی ہے؟ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو، اتنا زیادہ ہم نے جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا ہے اپنی کلچر کے ساتھ اور اپنی سوسائٹی کے ساتھ. جہاں کہیں ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار یہ تو زیادتی ہو جائے گی یا یہ پرنسپل سٹانس مجھے مار دے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے پرنسپلس کو فارغ کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنی میں مار لیتے ہیں، اپنی میں جو کہ یعنی خود ہی کے طور پہ بڑی کرنی ہے، ایگو کے طور پہ نہیں، اس کو سب سے پہلے مارا. اور غیور و خوددار وہ لوگ تھے جو کہ کسی چیز کی جن کو زندگی دنیا میں پرواہ نہیں تھی، آگے سے آگے گزرتے جاتے تھے. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپس کا جو بھائی چارہ ہے اس کو اخوت کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بردرہڈ بننا، یہ اخوت ہوتی ہے. تم مر کے بھی ایک دوسرے کو بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو، کیونکہ تم نے تو اپنے 72 فرقے بنا کر ہر ایک کو جو ہے وہ انشور کرتے ہو کہ کسی طرح یہ میرے فرقے کا نہ ہو تاکہ میں اس کو کافر کہہ سکوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ لان تان میں کروا سکوں. وہ اخوت پہ نثار. وہ لوگ تو کہتے تھے وہ دور سے بھی آیا ہے، وہ چاہے رومی ہے چاہے شامی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ اجمی ہے یا عربی ہے، وہ میرا بھائی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. وہ اس چیز پر ختم ہو جاتا تھا ان کا تعلق. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم نے نئے جو ہے وہ طریقے نکال لیے. تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم صرف باتیں کرنے والے ہو، یعنی ہماری طرح باتوں کے علاوہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف بیٹھ کے باتیں بنانا، یہ ہے تمہاری کوالٹی. وہ سراپا کردار، وہ کر کے دکھا دیتے تھے. سراپا سے مراد ہوتا ہے سر تاپا، سر سے لے کر پاؤں تک یعنی پورا. تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک صرف باتیں ہیں، وہ لوگ سر سے لے کر پاؤں تک صرف ایکشن تھے. تم ترستے ہو کلی کو، تمہیں صرف ایک پھول چاہیے چھوٹا سا، وہ گلستان باکنار، ان کے پاس پورا چمن ہوا کرتا تھا، پورا گارڈن ہوتا تھا. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی. وہ ایک دفعہ جب گزر کے گئے تو پوری دنیا یاد کرتی ہے کہ یار یہ وہ لوگ تھے جو آئے تھے اور گزر کے گئے یہاں سے. نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، کہ یہ جو دنیا کا پیج ہے، یعنی یہ جو دنیا کا گزر ہے، آج اور کل کا گیم ہے، اس پہ ان کی سچائی آج بھی نقش ہوئی ہوئی ہے، نظر آتی ہے دنیا کو جو بھی وہاں سے گزرتا ہے، جو بھی اس کے سامنے آتا ہے. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدظن بھی ہوئے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آج کا جو مسلمان، یعنی جو وہ مسلمان ہے جو اقبال کے وقت ہے، جو کہ کوئی آج کے ہم بھی مسلمان اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں جس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ تنگیوں کا سامنا ہے. مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، کہ ستارے کی طرح ہم اپنی نیشن کے لیے سامنے تو آئے ہیں کہ ہمارے اندر بہت کوالٹیز اور ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے. بت ہندی یعنی ہندوستان کا بت، یعنی انڈین کلچر، یعنی کہ جغرافکلی اپنے آپ کو انڈین پہلے ماننا اور مسلمان بعد میں. یعنی ہمارے ہاں بھی جو ہے نا کہ پاکستانی پہلے ماننا مسلمان بعد میں، یا پنجابی پہلے ماننا مسلمان بعد میں، یا سید اور مرزا پہلے ماننا یا پٹھان پہلے ماننا اور مسلمان بعد میں. تو وہ کرتے کرتے ہم برہمن ہو گئے ہیں، یعنی کہ بالکل اسی طرح ہماری ذہنیت ہو گئی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جو اپنی کریٹڈ آئیڈینٹی بنا لی ہے بس اسی سے اس کا تعلق. شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے. مہجور نشیمن سے کیا مراد ہے جی؟ کہ آپ کو اڑنے کا شوق تو تھا، لیکن اڑنے کے شوق سے شوق پرواز مہجور نشیمن سے دور ہو گئے. آپ اپنے گھر سے دور ہو گئے. یعنی اب اڑنا پہلی دفعہ کیا سیکھا آپ نے؟ کہا گھر کو تو سب سے پہلے چھوڑو نا، اڑ کے کہیں اور پہنچ جاؤ. بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے. پڑھے تو ہم نے رہنا ہی تھا، لیکن اب دین کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا. دین کے بھی جو ہے وہ احکام ہمیں برے لگنے لگ گئے. دین کی بتائی ہوئی حدود بھی جو ہے وہ ان کو بھی ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں نہیں ماننا. دین کے بتائے ہوئے اصول جو ہیں ان کو بھی نہیں ماننا. یعنی ہم نہ اصول مانتے ہیں نہ حدود مانتے ہیں. یعنی کوئی طریقہ
ہر لحاظ سے ہم جو ہے وہ دین سے دور ہو گئے، خاص طور پہ جوان. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا. یہ جو کلچر کا بت بنا نا کہ یار یہ کلچرل، دس از ناؤ دا کلچر آف ڈوئنگ سم تھنگ، کینسل کلچر آ جائے یا پاپ کلچر آ جائے یا یورپین کلچر آ جائے یا انڈین کلچر آ جائے، دیٹ از اس کلچر نے آپ کو آپ کے لیے حد توڑ دی کہ یار ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز کوشر ہے، سب کرو. اور اس سے کیا ہوا؟ لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. وہ جو کعبے والے لوگ تھے، اب جو ہمارے جیسے وہ کیا ہیں؟ وہ بس بت قدا کے اندر رہتے ہیں. ارد گرد ہمارے بت ہیں. کسی کے آگے جو ہے وہ اس کی جاب کا بت ہے، کسی کے آگے اس کے بچوں کا بت ہے، کسی کے آگے پیسے کا بت ہے، کسی کے آگے پاور کا بت ہے، کسی کے آگے کسی عورت کا بت ہے، کسی عورت کے آگے کسی مرد کا بت ہے. یعنی بتوں کی کوئی کمی ہی نہیں ہے جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پال لیے یہاں پر. اور ایک جس کو وحدہ لا شریک ایک سجدہ کرنا تھا، وہ ایک سجدہ بھول گئے. قیس زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادہ یہ پیمانہ رہے. وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو. اب یہ چونکہ سارے جوابات آ رہے ہیں نا، اب وہ قیس یعنی مجنوں کی بات دوبارہ آ گئی. پہلے علامہ نے شکوہ میں کہا تھا کہ قیس موجود ہے، لیلا کو بھیجیے، یعنی آپ دوبارہ آ جائیں، ہم مجنوں بن کے یہاں موجود رہیں گے، یعنی عشق دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیس زحمت کشے تنہائی یہ صحرا نہ رہے. قیس تو وہ ہوتا ہے، مجنوں وہ ہوتا ہے جو صحرا کی تنہائی برداشت کرے، جو صحرا میں اترے اور نکل جائے اور اس کے اندر جو تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرے. تم میں وہ تکلیف برداشت کرنے کا ہنر ہی نہیں رہا، تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں رہی جس سے تم نے جو ہے وہ یہ مصیبتیں برداشت کرنی تھی. کیوں؟ شہر کی کھائے ہوا بادی پیما نہ رہے. ٹھیک ہے کہ یہ چونکہ آپ نے شہر کی ہوا کھا لیا نا. اب آپ یو لیو ان سٹیز، یو ہیو اپارٹمنٹس، ٹھیک ہے، یو لیو ان ملٹی اسٹوری بلڈنگس، ٹھیک ہے، اور یو لیو ان کیا کہتے ہیں ساری چیزیں گھر پہ ڈیلیور ہونے والا کام آپ کو خود ہاتھ سے کرنے کی کوئی عادت نہیں. ہم جو ہے وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ ایک سنگل کام کرنے کے ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو صحرا میں جب آپ نے گزرنا ہوتا تھا، صحرا کے گزرنے والے بادیے پیما، ان کو تو ہر کام خود کرنا پڑتا تھا نا. اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، اپنی پیاس کا خیال بھی رکھنا ہے، خیمہ بھی لگانا ہے، کچھ کھانا بھی ہے، چلتے بھی جانا ہے، ڈائریکشن بھی دیکھنی ہے. ہمارے اندر وہ چیز نہ رہی. اور اس کے بارے میں اس پر کرٹیسزم پھر آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ مجنوں ہے، وہ اس کی مرضی یہ ہے کہ بھائی وہ تو پاگل آدمی ہے بالکل، وہ چیز میں رہتا ہے تو رہے، نہیں رہتا تو جائے کہیں اور رہے جا کے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. یہ تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مجنوں جائے جہاں مرضی رہے، ہم مجنوں نہیں ہیں. دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ نہیں لیلا لیکن ہمیں چاہیے، یعنی جو پھل ہے نا وہ ہمیں چاہیے. پھل کے لیے ہم نے درخت نہیں لگانا لیلا سے، لیکن ہم نے ملنا ضرور ہے، وہ حجاب ہم نے ضرور توڑنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہو کہ آپ نے محبت کے لیے محنت نہیں کرنی، اور آپ چاہتے ہو کہ محنت کے بغیر محبت کا پھل ضرور پالیں. اور یہ ہم سب کی ذہنوں سے نکل گیا کہ محنت کے بغیر کوئی محبت ہے ہی نہیں. گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو. گلائے جور اور شکوائے بیداد، تکلیفوں کے بارے میں کوئی بات ہم نہ کریں. اللہ کرے کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیفیں نہ آئیں. عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو، کہ جب عشق بھی جو ہے وہ آزاد ہے تو پھر حسن بھی آزاد کر دیں، اور ہمیں بغیر کسی پرابلم کے ہمارے سامنے جو ہے وہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں لا دیں، بیسکلی کہ ہمیں پھل مل جائے اور ہمیں اس کے لیے کوئی کام نہ کرنا پڑے. عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسل شعلہ بپے رہن ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. عہد نو برق ہے، آج نیا زمانہ بہت تیز ہے بھائی. یہ اللہ میاں بتا رہے یہ تم جو ہے یہ تو جلا دے گا تمہیں. آتش زن ہر خرمن ہے، جو آپ کو قوم ملے گی وہ قوم جو ہے وہ اس سے جلتی جائے گی.
وہ آج کا دور کسی کو نہیں چھوڑے گا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو اور کہاں کو جا رہے ہو. ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. ایمن سے مراد ہے بچا ہوا، محفوظ. اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. یعنی آج کے دور کی آگ ہر طرف جا رہی ہے، ماڈرنٹی کی آگ ہر ایک کو پکڑ رہی ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، اور سب سے زیادہ جس وجہ سے یہ پھیلتی ہے وہ اقوام کہن ہے، وہ پرانی قومیں، یعنی اینشنٹ سویلائزیشنز. اینشنٹ سے مراد ہے کہ یہ جو مذہبی قومیں ہیں، جو مسلمز ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو جوز ہیں، یعنی جو بھی بلیورز ہیں، وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ اس میں جلتے ہیں. اور ان جلنے والوں میں بھی سب سے پہلے کون ہے؟ ملت ختم رسول. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مسلمان جو ہے، وہ شعلہ با پیرہن ہے. پیرہن کپڑے اور شعلہ آگ، یعنی سب سے پہلے جو آگ لگی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے کپڑوں کو لگی ہوئی ہے. تو اس لیے اس سے بچو، اس سے نکل کے کوئی اپنی دنیا دوبارہ آباد کرو. کیوں؟ اس سے آگے یعنی کیا، یعنی اس سے فرق پڑے گا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی جس میں ان کو پھینکا گیا، لیکن وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی ہو کر جو ہے وہ گلستہ بن گئی، یعنی آسان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو وہ علامہ کہہ رہے ہیں اللہ کی آواز سے کہ تمہارے اندر کسی کے اندر بھی آج بھی اگر ایمان پیدا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کا، تو آگ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی مقابلہ ہونے والا ہے، اور اس مقابلے کے لیے صرف تبھی ہم تیار ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ سچائی، کچھ ڈھٹائی، کچھ محبت، کچھ طاقت جو ہے وہ ہم خود اپنے دل میں پیدا کریں، اپنا دل واپس اللہ کی طرف موڑیں. اور اس میں ایک اور شعر بھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اس کی عجیب عجیب تعویلیں ہوتی ہیں. وہ یہ اس کو کوئی ٹیکنیکل انداز میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ شعر کو. یہ صرف اور صرف ایک شاعری کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے جس کو صرف اور صرف جو ہے وہ زبان دان ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کو آپ میتھس کے فارمولاز کے اوپر جو ہے وہ شاعری کو نہیں ہم لوگ جو ہیں وہ ماپ سکتے. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات بھی جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عشق جو ہے وہ بنیادی طاقت ہے، قوت ہے، حب سے نکلی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار سے نکلی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جو پیار کی کوالٹیز ہیں اس سے پوری جو دنیا کریٹ ہوئی ہے وہ عشق کی طاقت ہے. تو وہ عشق کی طاقت ہم سے سب کچھ کرواتی ہے، اور ہمیں خود اس طاقت کے ساتھ دوبارہ جڑنا ہے اگر ہم نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. اور اس میں جو عقل سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے وہ عقل ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے کیلکولیشنز کے اندر کہ یار تم نہ کرو ایسا کچھ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہم نے ایکشن لینا ہے تو وہ عشق پیدا ہو جائے گا. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو ان نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. اب ہم جو ہے وہ اپنے جواب شکوہ کے لاسٹ تھرڈ پارٹ کے اندر آ گئے، یعنی لاسٹ تھرڈ ہے یہ. اور اس میں اب اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پہلے دیکھیں نا وہ جواب شکوہ چل رہا ہے، یعنی وہ شکوہ کے بند کا جواب پر جواب آ رہا ہے. ابھی بھی اسی طرح ہے، لیکن اب آپ کو ایک امید نظر آئے گی. اب یہاں پر آپ کو ایک طاقت نظر آئے گی. اب یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی. آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بشارتیں ملیں گی یہ کیا ہونے والا ہے اور تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی. ہمیں کہہ رہے ہیں مالی، ٹھیک ہے، آپ گارڈنر جو یعنی مسلمان ہو جس نے اسلام کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا تھا. اب تمہارے ارد گرد پورا چمن اجڑا پڑا ہے، ٹھیک ہے، بندے سے بندہ لڑا ہوا ہے. ہر شخص ایک دوسرے کو قتل کر کے واجب القتل کہہ کے سارا بس معاملہ ختم کر دیتا ہے، کفر کے فتوے لگا کے ختم کر دیتا ہے. تو حالات بہت خراب ہیں، لیکن ان سے پریشان نہیں ہونا. ان سے تم نے پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. کوکب غنچہ، ستارے پھر اتر کے تمہارے گارڈن کے اندر آ رہے ہیں. ستارے اور پھول دوبارہ جو ہیں وہ شاخیں چمکانے والے ہیں. دوبارہ جو ہے وہ یعنی ہریالی واپس آ رہی ہے، دوبارہ چمن کی رونق واپس آ رہی ہے. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی. خس و خاشاک کہتے ہیں گند کو، یعنی یہ گھاس پھوس، یعنی تنکے شنکے جو اس طرح کی چیزیں، یہ سارے یہ فارغ ہو جائیں گی یہاں سے. یہ جو تمہیں اوپر نظر آ رہی ہے نا پڑے ہوئے، یعنی بہت عرصے سے کسی جگہ کی صفائی نہ ہوئی ہو تو گند پڑا ہوتا ہے، وہ تنکے شنکے جمع ہو گئے ہیں گارڈن کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ سب خالی ہو جائیں گے یہاں سے. گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی. ٹھیک ہے، گل بر انداز ہے
کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پھولوں کے اوپر آنے والا ہے خون شہداء کی لالی. جو شہداء نے خون دیا ہے اس سے دوبارہ اس کی جو لالی ہے اس سے دوبارہ وہ پھول جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں. اس سے دوبارہ وہ پھول سارے کے سارے زندہ ہو کر سامنے آ رہے ہیں, خوبصورتی بڑھا رہے ہیں. یعنی دوبارہ جو ہے وہ اسلام اوپر آنے والا ہے. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے, گردوں آسمان, ٹھیک ہے, آسمان کا رنگ انا بھی ہے. انا بھی سے مراد ہے لال, ریڈ ہوا ہوا ہے اس وقت آسمان. اور یہ کون سا ریڈ آسمان کس وقت ہوتا ہے؟ یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. جب ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے, افق پر جا رہا ہوتا ہے, آسمان پر جا رہا ہوتا ہے, افق پر چڑھ رہا ہوتا ہے, یہ اس وقت کا رنگ ہے. یعنی یہ پھر سورج نکل رہا ہے, آپ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے والے ہیں, پھر اسلام کا بول بالا ہونے والے. لیکن اب یعنی تیاری پکڑو, اب کام کرنا پڑے گا اگر جو ہے وہ دوبارہ اوپر نکلنا ہے. امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں, اور محروم ثمر بھی ہیں, خزاں دیدہ بھی ہیں. سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں, سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں. نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا, پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ڈفرینٹ نیشنز کی. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جو دنیا میں نیشنز ہیں وہ کس طرح جی رہی ہیں. ان میں کچھ نیشنز ہیں جو ثمر چیدہ ہیں. ثمر چیدہ سے مراد ہے, ثمر سے مراد ہوتا ہے فروٹ. یعنی گلشن میں, یعنی آپ کے باغ کے اندر کچھ ایسی قومیں ہیں جن کو فروٹ ملا ہوا ہے, جن کے درختوں میں فروٹ ملا ہوا ہے, یعنی وہ گرو کر رہی ہیں. اور محروم ثمر بھی ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کچھ ایسی بھی ہیں جن کو فروٹ نہیں ملا ہوا, خزاں دیدہ بھی ہیں, یعنی جو صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں ہمارے پتے اترے ہوئے ہیں, ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی بہتر وقت آئے. یعنی اس طرح کی نیشن بھی ہیں. سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں. ہزاروں یعنی 100, سینکڑوں کا مطلب تو ہوتا ہے 100, لیکن ویسے کہنے کا مطلب ہے کئی درخت ہیں, ہزاروں درخت ہیں, نخل درخت ہیں جو کاہیدہ بھی ہیں, بالکل مرے ہوئے بھی ہیں, بالیدہ بھی ہیں, بہت جو ہے وہ سرسبز بھی ہیں, اوپر بڑھ بھی رہے ہیں, یعنی بڑے ہو رہے ہیں. سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں. اور بطن چمن کا جسم, یعنی بہت سارے ابھی ہیں جو صرف بیج ہیں, جو صرف نیچے روٹس ہیں, ابھی وہ گرو ہی نہیں کیے. یعنی بہت ساری نیشنز ہیں نا. ان ساری نیشنز میں اسلام کہاں آتا ہے؟ نقل اسلام ہے, نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا. ٹھیک ہے, یہ جو اسلام کا جو درخت ہے, دس از این ایگزامپل آف گوئنگ آف گروئنگ بیونڈ ایوری ادر, کیا کہتے ہیں, درخت. مجھے ایک چیز دیکھنے دیجیے جی پلیز. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ گرو جو کرے گا, یہ اتنا گرو کرے گا, یہ اتنا گرین ہوگا کہ یہ باقی سب سے اوپر نکل جائے گا. پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی گا. اس میں 1400 سال لگ چکے ہیں اس درخت کو اوپر کرتے ہوئے. آبیاری کرتی ہیں یہ نیشنز, یعنی ہماری پوری کی پوری پشتیں اس کو چلاتی بھی آئی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج اور کل کے اندر چلا جائے گا, تو اس لیے فکر کرنے کی بات نہیں ہے. اور آج کا ہمارا آخری جو ہے بند, پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا, تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے قنعاں تیرا, قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا, غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا. نقل شمع استی در شولا نقل شمع استی, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, نقل شمع استی و در شولا دود ریشہ تھو, عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تھو. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ آخر میں ایک ہمارا فارسی کا شعر آ گیا. تم جو ہے تم کسی نیشن, کسی ایک ملک کی قوم نہیں ہو مسلمان. اپنے آپ کو جو ہے وہ لمیٹڈ محسوس نہ کرو اپنی جیوگرافیکل باؤنڈری سے. یہ گرد وطن جو ہے نا, یعنی مٹی جو ہے کہ یار تمہیں بس ایک پاسپورٹ لگ گیا ہے تو بس تم سمجھو کہ یہی ہے, تم اس سے بہت بڑے ہو. تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا, کنعاں تیرا, کہ یوسف علیہ السلام کی طرح کہ وہ کنعاں کے رہنے والے تھے لیکن مصر کے بادشاہ بنے, تو اس طرح تمہاری بادشاہت بھی پوری دنیا میں ہے بطور مسلمان. تو پوری دنیا میں وہ جگہ ڈھونڈو جہاں جہاں تم جو ہے وہ اس کو مسخر کر سکتے ہو, جہاں جہاں بہتر کر سکتے ہو. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا, کبھی بھی تمہارا مسلمانوں کا قافلہ کبھی نہیں رکے گا. کیوں؟ کیونکہ غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا.
صرف ایک بانگ درا ہے جو بج رہی ہے. بانگ درا ہم نے آپ کو بتایا تھا آواز، یعنی وہ قافلے کی آواز جو اس کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، بس اس آواز کے پیچھے چل رہے. وہ آواز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی صرف اور صرف اللہ کے پیچھے چلنے کی جو آواز ہے وہی بج رہی ہے. اس کے علاوہ مسلمان کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی اس دنیا میں، کسی چیز کو وہ ویلیو نہیں کر سکتا سوائے اس ایک تکبیر کے، جو تکبیر جو ہے وہ اس کو لے کر اللہ کے قریب چلتی ہے، اور اسی تکبیر پر وہ تکبیر اس کو دنیا میں جہاں لے جاتی ہے وہ اس پر چلتے رہتی ہے. نخل شمع اشتی و در شولہ دود ریشہ تو، اے مسلمان تیری مثال تو ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے جس میں دھاگا ایک رشتے کے مانند شعلے میں دوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تیرے فکر و خیال کا عکس بھی اسی طرح دل انسان میں سوز اور تپش پیدا کرے گا، یعنی تمہارے جو خیالات ہیں یہ اسی طرح لوگوں کو دوبارہ سے جگائیں گے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دنیا کے اوپر دوبارہ بہتری کرتے جاؤ گے. یہ ہماری جو ہے وہ آج کے 10-12 بند تھے الحمدللہ. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنی آج اور کل یعنی حج کی راتیں ہیں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے، ہمیں بھی یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. اور یہ جو ایک سجدہ کرنے ہمارے کچھ نمائندہ بہن بھائی حج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے ہم سب کو بھی صرف ایک سجدہ نصیب ہو جائے، اور یہ جتنے ہم لوگوں نے اپنے غیر خدا بنائے ہوئے ہیں یہ سارے ہم غیر خدا توڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، لوگوں سے پیار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.